تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے اہانت کرنے والا عذاب ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ وصیت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے اور توڑنے پر جزا اور سزا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نکل جائے، اسے وہ جہنم میں ڈال دیں گے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ فرائض یعنی میراث کے احکام اور یہ مقدار جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور میت کے وارثوں کو ان کی قرابت کی نزدیکی اور ان کی حاجت کے مطابق جتنا حصہ جسے دلوایا ہے، یہ سب اللہ کی حدود ہیں۔ تم ان حدود کو نہ توڑو، نہ اس سے آگے بڑھو۔ جو شخص اللہ کے ان احکام کو مان لے، کوئی حیلہ حوالہ کر کے کسی وارث کو کم و بیش دلوانے کی کوشش نہ کرے، اللہ کا حکم اور اللہ کا فریضہ جوں کا توں بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ہمیشگی والی جاری پانی والی نہروں کی جنت میں داخل کریں گے۔ یہ کامیاب، نصیب وار اور مقصد کو پہنچنے والا اور مراد کو پانے والا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بدل دے، کسی وارث کے ورثے کو کم و بیش کر دے، اللہ کی رضا کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اللہ کے حکم کو رد کر دے اور اللہ کے خلاف عمل کرے، گویا اللہ کی تقسیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور اس کے حکم کو عدل نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص ہمیشگی والے رسوائی اور اہانت والے دردناک اور ہیبتناک جہنم کے عذابوں میں مبتلا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال تک نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، پھر وصیت کے وقت ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص برائی کا عمل 70 سال تک کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں عدل و انصاف کرتا ہے، خاتمہ اس کا بہتر ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کو پڑھو، تلک حدود اللہ سے عذاب مہین تک۔ سنن نبی داؤد کے باب الاضرار فی الوصیہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 60 سال تک لگے رہتے ہیں، پھر موت کے وقت وصیت میں ضرر و نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے من بعد وصیت سے آخر آیت تک پڑھی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث تمام و کمال کے ساتھ موجود ہے۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ رکھ لو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو مرد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابتدائے اسلام میں فاحشہ عورتوں کی سزا کا بیان۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی سیاہ کاری یعنی بدکار ہونا ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے
گھر میں ہی قید کر دیا جائے اور ہمیشہ قید میں رہے، یعنی موت سے پہلے اسے نہ چھوڑا جائے۔ اس کا بیان فرما کر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ بتا دے۔ پھر جب دوسری صورت کی سزا تجویز ہوئی تو وہ ناسخ ٹھہری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تک سورہ نور کی آیت نہ اتری زناکار عورت کا یہی حکم رہا۔ پھر اس آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے، یعنی پتھر مار مار کر مار ڈالنے، اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا۔ عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن، عطا خراسانی، ابو صالح قتادہ، زید بن اسلم اور ضحاک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس امر پر سب کا اتفاق ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ پر اس کا بڑا اثر پڑتا اور تکلیف محسوس ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ جب وہ ہٹ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ اگر شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد ہو تو 100 کوڑے پھر پتھروں سے مار ڈالنا، اور غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ یہ روایت مسند احمد مسلم کی ہے۔ نیز ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث الفاظ کے ہیر پھیر سے مروی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح ابو داود میں بھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ زانی شادی شدہ کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا، اور جمہور کہتے ہیں کہ کوڑے نہیں لگیں گے، صرف رجم کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز رضی اللہ عنہ کو اور غامدیہ عورت کو رجم کیا لیکن کوڑے نہیں مارے۔ اسی طرح 2 یہودیوں کو بھی رسول اللہ نے رجم کا حکم دیا اور رجم سے پہلے انہیں بھی کوڑے نہیں لگوائے۔ پس جمہور کے اس قول کے مطابق معلوم ہوا کہ انہیں کوڑے لگانے کا حکم منسوخ ہے، ضروری نہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس بے حیائی کے کام کو 2 مرد اگر آپس میں کریں، انہیں ایذا پہنچاؤ، یعنی برا بھلا کہہ کر، شرم و غیرت دلا کر، جوتیاں لگا کر۔ یہ حکم بھی اسی طرح پر رہا، یہاں تک کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوڑے اور رجم سے منسوخ فرمایا۔ عکرمہ، عطا، حسن، عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بھی مرد عورت ہیں۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد وہ نوجوان مرد ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لواطت کے بارے میں یہ آیت ہے، یعنی ہومو سیکشولز کے بارے میں۔ سنن نبی داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے تم لواطت کرتے دیکھو، یعنی آدمی جب اپنے پیشاب والے آلے کو، عضو کو، کسی دوسرے آدمی کے پاخانے والی جگہ میں داخل کرتا ہو تو اسے اور اس دوسرے کو، دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اگر یہ دونوں باز آ جائیں، اپنی بدکاری سے توبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو اب ان کے ساتھ درست کلامی اور سختی سے پیش نہ آؤ، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا مثل گناہ نہ کرنے والے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بردباری کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اس کا مالک اسے حد لگا دے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یعنی حد لگ جانے کے بعد پھر اسے عار نہ دلایا کرے، کیونکہ حد کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لواطت اور زنا سے اس امت کے مرد اور عورتوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ بے شک اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، نہ ان کی توبہ ہے جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ سامعین،
اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بھول کر جو گناہ سرزد ہو جائے اس کی توبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھیں، پھر توبہ کر لیں۔ گو یہ توبہ فرشتہ موت کو دیکھ لینے کے بعد غرغرے سے پہلے ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں جو بھی قصدن یا غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جو گناہ کرے وہ جہالت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ بھی صحابہ کے ایک مجمع سے اس طرح کی روایت کرتے ہیں۔ عطا رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جلدی توبہ کر لینے کی تفسیر میں مروی ہے کہ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو دیکھ لینے سے پہلے عالم سکرات کے قریب کہا گیا ہے، یعنی عین موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں کے طاری ہونے کے وقت اپنی صحت میں توبہ کر لینی چاہیے۔ غرغرے کے وقت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کل کی کل قریب ہی ہے۔ اس کے متعلق حدیثیں سنیے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ شروع نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مؤمن بندہ اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی، بلکہ موت سے ایک دن پہلے بھی، بلکہ ایک ساعت پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت نازل فرمائی تو اس نے ڈھیل طلب کی اور کہا اے اللہ آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اس کے قریب مروی ہے۔ بس حدیث سے اور ابو قلابہ رحمہ اللہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اور اسے اپنی حیات کی امید ہے تب تک وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس پر رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ہاں جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے، سینے میں گھٹنے لگے، حلق میں اٹکے، غرغرہ شروع ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذابوں کا معائنہ کر لینے کے بعد ایمان کا اقرار کرنا نفع نہیں دیتا۔ اور جگہ ہے یوم یأتی بعض آیات ربک، مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق سورج کو مغرب کی طرف سے چڑھتے ہوئے دیکھ لے گی اس وقت جو ایمان لائے یا نیک عمل کرے اسے نہ اس کا عمل نفع دے گا نہ اس کا ایمان۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کفر و شرک پر مرنے والے کو بھی ندامت و توبہ فائدہ نہ دے گی، نہ فدیہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا، گو زمین بھر کر سونا دینا چاہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں یہ آیت اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دردناک، المناک، ہمیشگی والے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زمانہ جاہلیت اور عورت کو وراثت میں لینے کا بیان۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے پورے حقدار سمجھے جاتے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا، اگر وہ چاہتے تو دوسرے کسی کے نکاح میں دے دیتے، اگر چاہتے تو نکاح ہی نہ کرنے دیتے۔ عورت والوں سے زیادہ حقدار اس عورت کے یہی گنے جاتے تھے۔ جاہلیت کی اس رسم کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ لوگ اس عورت کو مجبور کرتے کہ وہ مہر کے حق سے دستبردار ہو جائے یا یوں ہی بے نکاح بیٹھی رہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان میں سے کوئی آ کر اس عورت کا خاوند مرتے ہی اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا اور وہی اس کا مختار سمجھا جاتا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ کپڑا ڈالنے والا اسے حسین پاتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا، اگر یہ بدصورت ہوتی تو اسے یوں ہی روکے رکھتا یہاں تک کہ مر جائے، پھر اس کے مال کا یہ وارث بنتا۔ یہ بھی مروی ہے کہ مرنے والے کا کوئی گاڑھا دوست کپڑا ڈال دیتا، پھر اگر وہ عورت کچھ فدیہ اور بدلہ دے تو وہ اسے نکاح کرنے کی اجازت دیتا، ورنہ یوں ہی مر جاتی۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا یہ دستور تھا، وارث اس عورت کا بھی وارث بن جاتا تھا۔ یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بڑی بری طرح پیش آتے تھے، یہاں تک کہ طلاق دیتے وقت بھی شرط کر لیتے تھے کہ جہاں میں چاہوں وہاں تیرا نکاح ہو۔ اس طرح کی قید و بند سے آزادگی کی پھر یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ عورت کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑاتی، بس اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو اس سے منع فرما دیا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب ابو القیس ابن اسلط کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا جیسے کہ جاہلیت میں دستور تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کے سنبھال پر اسے لگا دیتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کا لڑکا اس کی بیوی کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا، اگر چاہتا خود اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتا دوسرے کے نکاح میں دے دیتا، مثل بھائی کے، بھتیجے کے یا جس کے چاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کپڑا ڈالنے کی رسم سے پہلے ہی اگر کوئی عورت بھاگ کھڑی ہو اور اپنے میکے آ جائے تو وہ چھوٹ جاتی تھی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یتیم بچی ان کی ولایت میں ہوتی اسے یہ روکے رکھتے، اس امید پر کہ جب ہماری بیوی مر جائے گی تو ہم اس سے نکاح کر لیں گے یا اپنے لڑکے سے اس کا نکاح کرا دیں گے۔ ان سب اقوال سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں کی ممانعت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دی اور عورتوں کی جان اس مصیبت سے چھڑا دی۔ واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بود و باش میں انہیں تنگ کر کے تکلیف دے دے کر مجبور نہ کرو کہ وہ اپنا سارا مہر چھوڑ دیں یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں یا اپنے کسی اور واجبی حق وغیرہ سے دستبرداری پر آمدہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں ستایا اور مجبور کیا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورت ناپسند ہے، دل نہیں ملا، چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اس صورت میں مہر وغیرہ تمام حقوق دینے پڑیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے اسے ستاتا ہے، طرح طرح سے تنگ کرتا ہے تاکہ وہ خود اپنے حقوق چھوڑ کر بھی چلے جانے پر آمدہ ہو جائے، تو اس صورت سے قرآن پاک نے مسلمانوں کو روک دیا۔ ابن سلمانی فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت امر جاہلیت کو مٹانے کے لیے اور دوسری امر اسلام کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی۔ ابن مبارک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، مگر اس صورت میں کہ ان سے کھلی بے حیائی کا کام صادر ہو جائے۔ اس سے مراد بقول اکثر مفسرین، صحابہ و تابعین وغیرہ زنا کاری ہے، یعنی اس صورت میں جائز ہے کہ اس سے مہر لوٹا لینا چاہیے
اور اسے تنگ کرے تاکہ خلا پر رضامند ہو، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یعنی تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ بھی لو، مگر اس حالت میں کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے فَاحِشَةً مُبَيِّنَةً سے مراد خاوند کا خلاف کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، بد زبانی، کج خلقی کرنا، حقوق زوجیت اچھی طرح ادا نہ کرنا وغیرہ ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے الفاظ عام ہیں، زنا کو اور اس کو دونوں کو شامل ہے، یعنی ان تمام صورتوں میں خاوند کو مباح ہے کہ اسے تنگ کرے تاکہ وہ اپنا کل حق یا تھوڑا حق چھوڑ دے اور پھر یہ اس سے الگ کر دے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ فرمان بہت ہی مناسب ہے، واللہ عالم۔ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ یہاں تک اس آیت کے اترنے کا سبب وہی جاہلیت کی رسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا بیان امر جاہلیت اسلام سے ہٹا دینے کے لیے ہوا ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکہ کے قریش میں یہ بات جاری تھی کہ کسی شخص نے کسی شریف عورت سے نکاح کیا اور موافقت نہ ہوتی تو یہ اسے طلاق دے دیتا تھا، لیکن یہ شرط کر لیتا تھا کہ بغیر اس کی اجازت کے یہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس بات پر گواہ شاہد مقرر ہو جاتے اور اقرار نامہ لکھ لیا جاتا۔ اب اگر کہیں سے پیغام آئے اور وہ عورت راضی ہو تو یہ کہتا کہ مجھے اتنی رقم دے تو میں تجھے نکاح کی اجازت دوں گا۔ اگر وہ ادا کر دیتی تو خیر، ورنہ یوں ہی اسے روکے رکھتا اور دوسرا نکاح نہ کرنے دیتا۔ اس کی ممانعت اس آیت میں نازل ہوئی۔ بقول امام مجاہد رحمہ اللہ یہ حکم اور سورہ بقرہ کی آیت کا حکم دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر فرمایا عورتوں کے ساتھ خوش سلوکی سے رہو سہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ برتو، نرم بات کہو، نیک سلوک کرو، اپنی حالت بھی اپنی طاقت کے مطابق اچھی رکھو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سوری ہوئی اچھی حالت میں رہے۔ تم خود اپنی حالت بھی اچھی رکھو، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں ان کے حقوق بھی تم پر ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھی گھرداری برتتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت لطف و خوشی سے، بہت نرم اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، ان کو خوش رکھتے تھے، ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے دل اپنی مٹھی میں رکھتے، انہیں اچھی طرح کھانے پینے کو دیتے تھے، کشادہ دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرتے تھے، ایسی خوش طبعی کی باتیں بیان فرماتے جن سے وہ ہنس دیتی۔ ایسا بھی ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ نے دوڑ کی، جس دوڑ میں صدیقہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں۔ کچھ مدت بعد پھر دوڑ ہوئی، اب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئیں تو رسول اللہ نے فرمایا ادلا بدلا ہو گیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اس سے بھی رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوش رہیں، ان کا دل بہلے۔ جس بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گزارنی ہوتی، وہیں رسول اللہ کی کل بیویاں جمع ہو جاتی، 2 گھڑی بیٹھتی، بات چیت ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان سب کے ساتھ ہی رسول اللہ رات کا کھانا تناول فرماتے، پھر سب اپنے گھر چلی جاتی اور رسول اللہ وہیں آرام فرماتے جن کی باری ہوتی۔ اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک ہی چادر میں سوتے، کرتا نکال ڈالتے، صرف تہبند بندھا ہوا ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر 2 گھڑی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرتے جس سے گھر والیوں کا جی خوش ہو۔ الغرض نہایت ہی محبت پیار کے ساتھ اپنی بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ بس مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح راضی خوشی محبت پیار سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اچھائی میرے نبی کی پیروی میں ہے۔ اس کی تفصیلی احکام کی جگہ تفسیر نہیں بلکہ اسی مضمون کی کتابیں ہیں، والحمدللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود جی نہ چاہنے کے بھی عورتوں سے اچھی بود و باش رکھنے میں بسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بھلائی عطا فرمائے، ممکن ہے نیک اولاد ہو جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت سی خیر نصیب کرے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن مرد مومنہ عورت کو الگ نہ کرے، اگر اس کی ایک آدھ بات سے ناراض ہوگا تو ایک آدھ خصلت اچھی بھی ہوگی۔ حق مہر کے بارے میں چند احکام۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور اس کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے
تو اسے دیے ہوئے مہر میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، گو ایک خزانے کا خزانہ دیا ہوا ہو۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں قنطار کا پورا بیان گزر چکا ہے، اس لیے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر میں بہت سارا مال دینا بھی جائز ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے بہت لمبے چوڑے مہر سے منع فرما دیا تھا، پھر اپنے قول سے رجوع کیا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتوں کے مہر باندھنے میں زیادتی نہ کرو، اگر یہ دنیاوی طور پر کوئی بھلی چیز ہوتی یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تقویٰ کی چیز ہوتی تو تم سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا کسی بیٹی کا مہر 12 اوقیے سے زیادہ مقرر نہیں کیا، تقریباً 125 روپیے، جو آج کل کے حساب سے شاید 10,000 یا 15,000 روپیوں یا اس سے بھی زیادہ یا کم و بیش کے برابر ہوتا ہے۔ انسان لمبا مہر باندھ کر پھر مصیبت میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کی بیوی اسے بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے اور اس کے دل میں اس کی دشمنی بیٹھ جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تو نے تو میرے کندھوں پر مشک لٹکوا دی۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ مہر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے دیے ہوئے مہر کیسے واپس لوٹا سکتے ہو، حالانکہ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا یا حاجت روائی کی، وہ تم سے اور تم اس سے مل گئے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو گئے، ہم بستری بھی ہو گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جس میں ایک شخص کا اپنی بیوی کے نسبت زناکاری کرنے کا الزام رسول اللہ کے سامنے عائد کرنا، پھر ان دونوں کا قسمیں کھانا اور اس کے بعد رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی علم والے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی اب بھی توبہ کرتا ہے؟ 3 دفعہ یہ فرمایا تو اس مرد نے کہا، میں نے جو اپنا مال اس کے مہر میں دیا ہے اس کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اسی کے بدلے تو یہ تیرے لیے حلال ہوئی تھی، اب اگر تو نے اس پر جھوٹی تہمت باندھی ہے تو اور بھی دور کی بات ہو گئی، یعنی تمہیں مہر کیوں کر مل سکتا ہے۔ غرض آیت میں بھی مطلب یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی میں خلوت و صحبت ہو چکی ہے، پھر مہر واپس لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ عقد نکاح جو مضبوط عہد و پیما ہے اس میں تم جکڑے جا چکے ہو۔ اللہ کا یہ فرمان تم سن چکے ہو کہ بساؤ تو اچھی طرح اور الگ کرو تو عمدہ طریقے سے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا ہے، تم نے عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سے لیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ باپ کی منکوحہ بیٹے کے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوتیلی ماؤں کی حرمت بیان فرماتے ہیں اور ان کی تعظیم اور توقیر ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا، ابھی وہ رخصت ہو کر بھی نہیں آئی جو طلاق ہو گئی، یا باپ مر گیا وغیرہ، تو بھی وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر اجماع ہے۔ جاہلیت کی رسم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات اہل جاہلیت میں برابر جاری تھی اور جائز تھی، اور وہ اسے نکاح شمار کرتے تھے، یعنی اپنے باپ کی منکوحہ عورت سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جن جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سب کو جاہلیت والے بھی حرام ہی جانتے تھے، سوائے اپنی سوتیلی ماں کے اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان دونوں رشتوں کو بھی حرام ٹھہرا دیا۔ عطا اور قتادہ رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ سہیلی نے کنانہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ غور طلب اور قابل نظر ہے، بالکل صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ بہر صورت یہ رشتہ اس امت والوں پر حرام ہے اور نہایت قبیح امر ہے، یہاں تک کہ فرمایا یہ نہایت فحش اور برا کام ہے اور بغض یعنی دلی نفرت کا سبب اور برا راستہ ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یعنی کسی برائی، بے حیائی اور فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ بالکل ظاہر ہو خواہ پوشیدہ ہو۔ اور فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً وہ فحش کام ہے اور بری راہ ہے۔ یہاں اس سے بھی زیادہ فرمایا کہ یہ کام ساتھ ہی ساتھ بڑے بغض کا ہے، یعنی فی نفسی بھی بڑا برا امر ہے۔ اس سے باپ بیٹے میں عداوت یعنی دشمنی پڑ جاتی ہے اور دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے اور عموماً پایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے وہ اس کے پہلے خاوند سے بغض ہی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں امہات المؤمنین قرار دی گئیں اور امت پر مثل ماں کے حرام کی گئیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ مثل باپ کے ہیں،
بلکہ اجماع سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق باپ دادوں کے حقوق سے بھی زیادہ اور بہت بڑے ہیں، بلکہ رسول اللہ کی محبت خود اپنی جانوں کی محبت پر بھی مقدم ہے صلوات اللہ وسلم علیہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے بغض کا موجب ہے اور برا راستہ ہے۔ اب جو ایسا کام کرے وہ دین سے مرتد ہے، اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا مال بیت المال میں بطور فی کے داخل کر لیا جائے۔ سنن اور مسند احمد میں مروی ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے بعد نکاح کیا تھا کہ اسے قتل کر ڈالو اور اس کا مال لے لو۔ ایک ضروری مسئلہ، اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ جس عورت سے باپ نے مباشرت یعنی ہم بستری کر لی، خواہ نکاح کر کے، خواہ ملکیت میں یعنی اس کو لونڈی بنا کر کہ خواہ شبہ سے، وہ عورت بیٹے پر حرام ہے۔ ہاں اگر جماع نہ ہو، صرف مباشرت ہوئی ہو، یا وہ اعضاء دیکھیں ہوں جن کا دیکھنا اجنبیہ ہونے کی وجہ سے حلال نہ تھا، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تو اس صورت میں بھی اس عورت کو لڑکے پر حرام بتلاتے ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کے اس واقعے سے بھی اس مذہب کی تقویت ہوتی ہے کہ خدیج حمصی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے، یعنی آپ کے آزاد کردہ غلام، معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک لونڈی خریدی جو گورے رنگ کی اور خوبصورت تھی، اور بغیر کپڑوں کے اسے ان کے پاس بھیج دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے اشارہ کر کے کہنے لگے اچھا نفع ہوتا اگر اس کے لیے اسباب ہوتا۔ پھر کہنے لگے اسے یزید ابن معاویہ کے پاس لے جاؤ۔ پھر کہا نہیں ٹھہرو، ربیعہ بن عمرو حرسی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ یہ بڑے فقیہ آدمی تھے۔ جب آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اس عورت کے یہ اعضاء یعنی اس کی شرمگاہ دیکھے، یہ کپڑے پہنے ہوئے نہ تھی، اب میں اسے اپنے لڑکے یزید کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ اس کے لیے حلال ہے؟ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، یہ اس کے قابل نہیں رہی۔ فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، اچھا جاؤ عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو بلا لاؤ۔ وہ آئے، وہ گندمی رنگ کے تھے۔ ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لونڈی کو میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تمہاری اولاد سفید رنگ پیدا ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعدہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ آپ نے انہیں پالا پرورش کیا، پھر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا، پھر یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے تھے۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودیوں میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نسبی، رضاعی اور سسرالی رشتے سے جو عورتیں مرد پر حرام ہیں ان کا بیان اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 7 عورتیں بوجہ نسب کے حرام ہیں اور 7 بوجہ سسرال کے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ بہن کی لڑکیوں تک تو نسبی رشتے ہیں۔
جمہور علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ زنا سے جو لڑکی پیدا ہوئی ہو وہ بھی اس زانی پر حرام ہے، کیونکہ یہ بھی بیٹی ہے اور بیٹیاں حرام ہیں۔ یہی مذہب امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کچھ اس کی اباحت میں بھی حکایت کیا گیا ہے، اس لیے کہ شرعاً یہ بیٹی نہیں، پس جیسے کہ ورثے کے بارے میں یہ بیٹی کے حکم میں شامل نہ ہو کر ورثہ نہیں پاتی، اسی طرح اس آیت کی حرمت میں بھی وہ داخل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ لیکن صحیح مذہب وہی ہے جس پر جمہور ہیں، یعنی زنا سے پیدا ہونے والی بچی بھی زنا کرنے والے شخص کی بیٹی ہی کی طرح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پر تمہاری سگی ماں حرام ہے، اسی طرح رضاعی ماں، یعنی وہ کہ جس نے تم کو دودھ پلایا ہو، حرام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رضاعت بھی اسے حرام کرتی ہے جسے ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رضاعت سے بھی وہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے۔ بعض فقہا نے اس میں سے 4 صورتیں اور بعضوں نے 6 صورتیں مخصوص کی ہیں جو احکام کے فروع کی کتابوں میں ہیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی مخصوص نہیں، اس لیے کہ اسی کے مثل بعض صورتیں نسب میں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان صورتوں میں کی بعض صرف سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہے، بس حدیث پر کچھ اعتراض نہیں پڑتا، والحمدللہ۔ کتنی مقدار سے رضاعت ثابت ہوتی ہے اور مدت رضاعت کا بیان۔ ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ تعداد معین نہیں، دودھ پیتے ہی حرمت ثابت ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر اور زہری رحمہم اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رضاعت یہاں عام ہے۔ بعض کہتے ہیں 3 مرتبہ جب پیے تو حرمت ثابت ہو گئی، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ کا چوسنا یا 2 مرتبہ کا پی لینا حرام نہیں کرتا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ، ابو عبیدہ قاسم بن سلام اور ابو ثور رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ علی، ام المؤمنین عائشہ، ام الفضل اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہم نے سلیمان ابن یسار، سعید بن جبیر رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم میں نہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں 10 مرتبہ کے دودھ پلانے پر حرمت رضاعت کا حکم اترا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر 5 مرتبہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا رہا۔ دوسری دلیل سہلہ بنت سہیل کی روایت میں ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سالم رضی اللہ عنہ کو، جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے، 5 مرتبہ دودھ پلائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے مطابق جو عورت کسی کا آنا جانا پسند کرتی اسے یہی حکم دیتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی فرمان ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پینا معتبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مترجم مولانا محمد جناگڑی صاحب کی تحقیق میں بھی راجح قول یہی ہے، واللہ اعلم۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ رضاعت دودھ چھوٹنے سے پہلے یعنی 2 سال کے اندر اندر کی عمر میں ہو۔ اس کا مفصل بیان آیت حولین کاملین کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس رضاعت کا اثر رضاعی ماں کے خاوند تک بھی پہنچے گا یا نہیں۔ تو جمہور کا اور ائمہ ثلاثہ کا فرمان تو یہ ہے کہ پہنچے گا، اور بعض سلف کا قول ہے کہ صرف دودھ پلانے والی تک ہی رہے گا اور رضاعی باپ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی تفصیل کی جگہ احکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر۔ صحیح قول جمہور کا ہے، واللہ اعلم، کہ ہاں پلانے والی کے خاوند تک بھی اس کا اثر پہنچے گا، یعنی وہ رضاعی باپ ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ساس حرام ہے۔ جس لڑکی سے نکاح ہو بوجہ نکاح ہونے کے اس کی ماں اس پر حرام ہو گئی، یعنی ساس، خواہ صحبت کرے یا نہ کرے۔ ہاں، جس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کی لڑکی اس کے اگلے خاوند سے اس کے ساتھ ہے تو اگر اسے صحبت کی تو وہ لڑکی حرام ہو گئی۔ اگر مجامعت سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی تو وہ لڑکی اس پر حرام نہیں، اسی لیے اس آیت میں یہ قید لگائی۔ بعض لوگوں نے ضمیر کو ساس اور ان پرورش کی ہوئی لڑکیوں دونوں کی طرف لوٹایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساس بھی اس وقت حرام ہوتی ہے جب اس کی لڑکی سے اس کے داماد نے خلوت کی، ورنہ نہیں۔ صرف عقد سے نہ تو عورت کی ماں حرام ہوئی نہ عورت کی بیٹی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی لڑکی سے نکاح کیا پھر دخول یعنی مجامعت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی ساس سے،
جبکہ ربیبہ لڑکی سے اس کی ماں کو اسی طرح کی طلاق دینے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ایک اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے جب وہ عورت غیر مدخولہ مر جائے اور یہ خاوند اس کی میراث لے تو پھر اس کی ماں کو لانا مکروہ ہے۔ ہاں اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اگر چاہے کر سکتا ہے۔ بکر ابن کنانہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح میرے باپ نے طائف کی ایک عورت سے کرایا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا باپ میرا چچا فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی یعنی میری ساس بے خاوند رہ گئی اور تھی وہ بہت مالدار تھا، تو میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کی لڑکی کو چھوڑ دوں اور اس سے نکاح کر لوں۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ پھر میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ جائز نہیں۔ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا اور ان دونوں بزرگوں کے فتوے بھی لکھے۔ اس کے جواب میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں نہ تو حرام کو حلال کروں نہ حلال کو حرام، تم جانو اور تمہارا کام۔ تم حالت دیکھ رہے ہو، معاملے کے تمام پہلو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کے سوا بھی عورتیں بہت ہیں۔ غرض نہ اجازت دی نہ انکار کیا، چنانچہ میرے باپ نے اپنا خیال اس کی ماں کی طرف سے ہٹا لیا اور میرا نکاح پھر اس سے نہ کرایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی لڑکی اور عورت کی ماں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر عورت سے دخول یعنی مجامعت نہ کیا ہو تو یہ دونوں حلال ہیں، لیکن اس کی اسناد میں مبہم راوی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اسی طرف گئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس میں توقف فرمایا ہے۔ شوافع میں سے ابو الحسن احمد ابن محمد صابونی سے بھی بقول رافعی یہی مروی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے، لیکن پھر آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، جو اس کی صحت پر ایسا گواہ ہے جس کے بعد دوسری گواہی کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک مسئلہ بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرورش کی ہوئی وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں یہ بھی تم پر حرام ہے، بشرط یہ کہ تم نے اپنی ان سوتیلی لڑکیوں کی ماں سے صحبت کی ہو۔ جمہور کا فرمان ہے کہ خواہ گود میں پلی ہوں یا نہ پلی ہوں حرام ہے۔ چونکہ عموماً ایسی لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور اپنے سوتیلے باپوں کے ہاں ہی پرورش پاتی ہیں، اس لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کوئی قید نہیں، جیسے اس آیت میں ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، یعنی تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر بے بس نہ کرو۔ یہاں بھی یہ قید کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں صرف باعتبار واقعہ کے غلبے کے ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ خود ایسی نہ ہوں تو انہیں بدکاری پر آمدہ کرو۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ گود میں گو نہ ہوں پھر بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ابو سفیان کی لڑکی غزہ سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو؟ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خالی تو رکھ نہیں سکتی، پھر میں اس بھلائی میں اپنی بہن کو ہی کیوں نہ شامل کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، مجھے وہ حلال نہیں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو سنتی ہیں کہ آپ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کی وہ بیٹی جو ام سلمہ سے ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سنو، وہ اولاً تو وہ مجھ پر اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ میری ربیبہ ہے جو میرے ہاں پرورش پا رہی ہے، دوسرے یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی وہ مجھ پر حرام تھی، اس لیے کہ وہ میرے دودھ بھائی کی بیٹی میری بھتیجی ہیں۔ مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو ثویبیہ نے دودھ پلایا ہے، خبردار اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں اگر میرا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نہ ہوا ہوتا تو بھی وہ مجھ پر حلال نہ تھی۔ پس حرمت کی اصل صرف نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ یہی مذہب ائمہ ثلاثہ، ساتوں فقیہوں اور جمہور سلف و خلف رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے ہاں پرورش پاتی ہو تو حرام ہے ورنہ نہیں۔ مالک ابن اوس ابن حدثان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی اولاد چھوڑ کر مر گئی، مجھے ان سے بہت محبت تھی، اس وجہ سے ان کی موت کا مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ سے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے مغموم پا کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ میں نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا تجھ سے اگلے خاوند سے بھی اس کی کوئی اولاد ہے؟
میں نے کہا ہاں ایک لڑکی ہے اور وہ طائف میں رہتی ہے۔ فرمایا پھر اس سے نکاح کر لو۔ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ تو اس وقت ہے جب کہ اس نے تیرے ہاں پرورش پائی ہو، اور وہ تو بقول تیرے طائف میں ہے، تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ گو اس کی سند صحیح ہے، لیکن یہ قول بالکل غریب ہے۔ داؤد ابن علی ظاہری رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب بھی اسی طرف گئے ہیں۔ رافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول بتلایا ہے۔ ابن حزم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ میں نے یہ بات شیخ امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی تو آپ نے اسے بہت مشکل محسوس کیا اور توقف فرمایا۔ واللہ اعلم۔ حجور سے مراد گھر ہے، جیسے کہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، یہاں جو لونڈی ملکیت میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی ہو۔ اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ ایک کے بعد دوسری جائز ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی سند منقطع ہے، ضعیف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی سوال کے جواب میں فرمایا ہے ایک آیت سے یہ حلال معلوم ہوتی ہے، دوسری آیت سے حرام، اس لیے میں تو اسے ہرگز نہ کروں۔ شیخ ابو عمر ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء میں اس مسئلے میں خلاف نہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ کسی عورت سے بوجہ اس کی ملکیت ہونے کے وطی کرے، پھر اس کی لڑکی سے بھی اسی ملکیت کی بنا پر وطی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکاح میں بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت ملاحظہ ہو اور علماء کے نزدیک احکام نکاح کے تابع ہے، مگر جو روایت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی جاتی ہے، لیکن ائمہ فتویٰ اور ان کے متبعین میں سے کوئی بھی اس پر نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربیبہ کی لڑکی اور اس لڑکی کی لڑکی اسی طرح جس قدر نیچے یہ رشتہ چلا جائے سب حرام ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح بروایت قتادہ رحمہ اللہ مروی ہے۔ دخلتم بہنہ سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں ان سے نکاح کرنا ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رخصت کر دی جائے، کپڑا ہٹا دیا جائے، چھیڑ ہو جائے اور ارادے سے مرد بیٹھ جائے یعنی جمع کے۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ اگر یہ کام عورت ہی کے گھر میں ہوا ہو، فرمایا وہاں یہاں دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ایسا اگر ہو گیا تو اس کی لڑکی اس پر حرام ہو گئی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف خلوت اور تنہائی ہو جانے سے اس کی لڑکی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اگر مباشرت کرنے اور ہاتھ لگانے اور شہوت سے اس کے عضو کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو تمام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی اس پر حرام نہ ہوگی تاوقت یہ کہ جمع نہ ہوا ہو۔ سلبی اور رضاعی بیٹوں کی بیویاں حرام، جبکہ لے پالک یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویاں یعنی منہ بولی بہویں حلال ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری بہویں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری اپنی اولاد کی بیویاں ہوں، یعنی لے پالک لڑکوں کی بیویاں حرام نہیں، ہاں سگے لڑکے کی بیوی یعنی بہو اپنے خسر یعنی سسر پر حرام ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، یعنی جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں اے نبی دے دیا تاکہ مؤمنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں یعنی منہ بولی بہوؤں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے کہ ان سے نکاح کر لے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی زید کی اپنی بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد، تو مکے کے مشرکوں نے کائیں کائیں شروع کر دی، یعنی یہ دیکھو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت اور آیت وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ نازل ہوئیں، یعنی بے شک سلبی لڑکے کی بیوی حرام ہے یعنی سگے بیٹے کی، تمہارے لیے لے پالک یعنی پالے ہوئے لڑکوں کی شرعاً تمہاری اولاد کے حکم میں وہ ہے نہیں، رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حسن بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مبہم ہیں، جیسے تمہارے لڑکوں کی بیویاں تمہاری ساسیں۔ طاؤس رحمہ اللہ، ابراہیم زہری اور مکحول رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں مبہم سے مراد عام ہے، یعنی مدخول بہا اور غیر مدخول دونوں کو شامل ہے، صرف نکاح کرتے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، خواہ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس مسئلے پر اتفاق ہے۔
اگر کوئی شخص سوال کرے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی کی حرمت کیسے ثابت ہوگی، کیونکہ آیت میں تو سلبی بیٹے کا ذکر ہے یعنی سگے بیٹے کا، تو جواب یہ ہے کہ وہ حرمت رسول اللہ کی اس حدیث سے ثابت ہے جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ آپ نے فرمایا رضاعت سے وہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، بعض لوگوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دو سگی بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا بھی تم پر حرام ہے۔ اسی طرح ملکیت کی لونڈیوں کا حکم ہے کہ دو بہنوں سے ایک ہی وقت وطی یعنی ہم بستری حرام ہے، مگر جاہلیت کے زمانے میں جو ہو چکا اس سے ہم درگزر کرتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ اب یہ کام آئندہ کسی وقت جائز نہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، یعنی وہاں موت نہ پائیں گے، ہاں پہلی موت جو آئی تھی وہ آ چکی۔ تو معلوم ہوا کہ اب آئندہ کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی جنت میں جنتیوں کو اور جہنم میں جہنمیوں کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ اور سلف و خلف کے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اجماع ہے کہ دو بہنوں کو یعنی سگی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں یعنی سگی، تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ ایک کو رکھ لے اور دوسری کو طلاق دے دے، اور یہ اسے کرنا ہی پڑے گا۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو عورتیں تھیں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں، پس رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں۔ ترمذی کے الفاظ رسول اللہ کی یوں ہیں ان میں سے جسے چاہو ایک کو رکھ لو اور ایک کو طلاق دے دو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن کہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابو قراط سے ایک ایسا ہی واقعہ مروی ہے۔ دیلمی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے جسے چاہو ایک کو طلاق دے دو۔ پس دیلمی سے مراد فیروز ہیں۔ یہ یمن کے ان سرداروں سے تھے جنہوں نے اسود عنسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کیا۔ ایسی دو لونڈیوں سے بیک وقت جمع کرنا جو آپس میں بہنیں ہوں، دو لونڈیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں ایک ساتھ جمع کر کے ان سے وطی کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل اس آیت کا عموم ہے جو بیویوں اور لونڈیوں کو شامل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کا سوال ہوا تو آپ نے مکروہ بتلایا۔ سائل نے کہا قرآن کریم میں جو ہے الا ما ملکت ایمانکم، یعنی مگر وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا اونٹ بھی تو تیرے داہنے ہاتھ کی ملکیت میں ہے۔ جمہور کا قول بھی یہی مشہور ہے اور ائمہ ثلاثہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں، گو بعض سلف نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک آیت اسے حلال کرتی ہے، دوسری حرام، میں تو اس سے منع نہیں کرتا۔ سائل وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ اختیار ہوتا تو میں ایسا کرنے والے کو عبرتناک سزا دیتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ فرمانے والے غالباً علی رضی اللہ عنہ تھے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔ یہ روایت موطا مالک کی ہے۔ استذکار ابن عبد البر میں ہے کہ اس واقعے کے راوی قبیصہ ابن ذؤیب نے علی رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ عبد الملک ابن مروان کا مصاحب تھا اور ان لوگوں پر آپ کا نام بھاری پڑتا تھا۔ الیاس ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میری ملکیت میں دو لونڈیاں ہیں، دونوں آپس میں بہنیں ہیں، ایک سے میں نے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور میرے ہاں اس سے اولاد بھی ہوئی ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی بہن سے جو میری لونڈی ہے اپنے تعلقات قائم کروں، تو فرمائیں شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلی لونڈی کو آزاد کر کے پھر اس کی بہن سے یہ تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ اس نے کہا اور لوگ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا نکاح کرا دوں پھر اس کی بہن سے مل سکتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو اس صورت میں بھی خرابی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کا خاوند اسے طلاق دے دے یا انتقال کر جائے تو وہ لوٹ کر تمہاری طرف آ جائے گی، اسے تو آزاد کر دینے ہی میں سلامتی ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا سنو، آزاد عورتوں لونڈیوں کے احکام حلت و حرمت کے لحاظ سے یکساں ہی ہیں، ہاں البتہ تعداد میں فرق ہے، یعنی آزاد عورتیں 4 سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے اور لونڈیوں میں کوئی تعداد کی قید نہیں، اور دودھ پلائی کے رشتے سے بھی وہ تمام عورتیں اس رشتے کے حرام ہو جاتی ہیں
جو نسل اور نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر کے اصل عربی نسخے میں کچھ عبارت چھوٹی ہوئی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبارت یوں ہوگی کہ یہ روایت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق سے یا مغرب سے صرف اس روایت کو سننے کے لیے سفر کر کے آئے اور سن کے جائے تو بھی اس کا سفر اس کے لیے سود مند رہے گا، اور اس نے گویا بہت سستے داموں بیش بہا چیز حاصل کی۔ واللہ اعلم۔ یہ یاد رہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ ابن مردویہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو لونڈیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں ایک ہی وقت جمع کر کے ان سے مباشرت کرنا ایک آیت سے حرام ثابت ہوتا ہے اور دوسری سے حلال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لونڈیاں مجھ پر میری قرابت کی وجہ سے جو ان سے ہے بعض اور لونڈیوں کو حرام کر دیتی ہیں، لیکن ان کے خود آپس میں جو قرابت ہو اس سے مجھ پر حرام نہیں کرتی۔ جاہلیت والے بھی ان عورتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں تم حرام سمجھتے ہو، مگر اپنے باپ کی بیوی کو یعنی جو ان کی سگی ماں نہ ہو اور دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنے کو وہ حرام نہیں جانتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان دونوں کو بھی حرام کیا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کی حرمت کے بیان کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو نکاح ہو چکے وہ ہو چکے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزاد عورتیں حرام ہیں وہی لونڈیاں بھی حرام ہیں، ہاں عدد میں حکم ایک نہیں، یعنی آزاد عورتیں 4 سے زائد جمع نہیں کر سکتے، لونڈیوں کے لیے یہ حد نہیں۔ شعبی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں جو فرمایا ہے وہ سلف کی ایک جماعت بھی کہتی ہے، جن میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، لیکن اولاً تو اس کی نقل میں خود انہی حضرات سے بہت کچھ اختلاف پڑا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس قول کی طرف سمجھدار پختہ کار علماء کرام رحمہم اللہ نے مطلقاً توجہ نہیں فرمائی اور نہ اسے قبول کیا۔ حجاز، عراق، شام بلکہ مشرق و مغرب کے تمام فقہا اس کے خلاف ہیں، سوائے ان چند کے جنہوں نے الفاظ کو دیکھ کر اور سوچ سمجھ اور غور و خوض کیے بغیر ان سے علیحدگی اختیار کی ہے اور اس اجماع کا خلاف کیا ہے۔ کامل علم والوں اور سچی سمجھ بوجھ والوں کا تو اتفاق ہے کہ دونوں بہنوں کو جس طرح نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، دو لونڈیاں بھی جو آپس میں بہنیں ہوں بوجہ ملکیت کے ایک ساتھ مل جل نہیں سکتے۔ اسی طرح مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس آیت میں ماں، بیٹی، بہن وغیرہ حرام کی گئی ہیں۔ ان سے جس طرح نکاح حرام ہے اسی طرح اگر یہ لونڈیاں بن کر ماتحتی میں ہوں تو بھی میل جول حرام ہے۔ غرض نکاح کی اور ملکیت کے بعد کی دونوں حالتوں میں یہ سب کی سب برابر ہیں، نہ ان سے نکاح کر کے میل جول حلال، نہ ملکیت کے بعد میل جول حلال۔ اسی طرح ٹھیک یہی حکم دو بہنوں کے جمع کرنے کا اور ساس اور دوسرے خاوند سے عورت کی جو لڑکی ہو اس کا ہے۔ خود ان کے جمہور کا بھی یہی مذہب ہے اور یہی وہ دلیل ہے جو ان چند مخالفین پر پوری سند اور کامل حجت ہے۔ الغرض دونوں بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا بھی حرام اور دو بہنوں کو بطور لونڈی کے رکھ کر ان سے ملنا جلنا بھی حرام ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ بس جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نکاح کے احکام، یعنی خاوندوں والی عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا۔ ہاں، کفار کی جو عورتیں میدان جنگ میں قید ہو کر تمہارے قبضے میں آئیں تو ایک حیض گزارنے کے بعد وہ تم پر حلال ہیں۔ مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں قیدی عورتیں آئیں جو خاوند والیاں تھیں۔
تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جس کی بابت یہ آیت اتری اور ان سے ملنا حلال کیا گیا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اس آیت کے عموم سے استدلال کر کے فرماتی ہے کہ لونڈی کو بیچ ڈالنا ہی اس کے خاوند کی طرف سے اسے طلاق کامل جانا ہے۔ ابراہیم سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ بیان کیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور سند سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی خاوند والی عورت بیچی جائے تو اس کے جسم کا زیادہ حقدار اس کا مالک ہے، یعنی وہ عورت جو کفار و مشرکین کے ہاں سے جنگ میں قید ہو کر آتی ہے۔ ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ لونڈی کی طلاقیں 6 ہیں، بیچنا بھی طلاق ہے، آزاد کرنا بھی، ہبہ کرنا بھی، براءت کرنا بھی اور اس کے خاوند کا طلاق دینا بھی۔ یہ 5 صورتیں تو بیان ہوئیں، 6ٹی صورت نہ تفسیر ابن کثیر میں ہے نہ ابن جریر میں، واللہ اعلم۔ ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح حرام ہے، لیکن لونڈیاں کہ ان کی طلاق ان کا بک جانا ہے۔ معمر اور حسن رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، جو ان بزرگوں کا قول ہے لیکن جمہور ان کے مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ خریدار بیچنے والے کا نائب ہے اور بیچنے والا اس نفع کو اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے اور اسے اس سے سلب کر کے بیچ رہا ہے۔ ان کی دلیل بریرہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو ان کا نکاح مغیث رضی اللہ عنہ سے فسخ نکاح ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فسخ کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا، اور بریرہ رضی اللہ عنہا نے فسخ کرنے کو پسند کیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ پس اگر بک جانا ہی طلاق ہوتا جیسے ان بزرگوں کا قول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بک جانے کے بعد اپنے نکاح کے باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار نہ دیتے۔ اختیار دینا دلیل ہے نکاح باقی رہنے کی، تو آیت میں مراد صرف وہ عورتیں ہیں جو جہاد کرتے ہوئے مسلمان مجاہدین کے قبضے میں آ جائیں، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی عفیفہ عورتیں تم پر حرام ہیں جب تک کہ تم نکاح، گواہ، مہر اور ولی سے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ، خواہ 1 ہو، خواہ 2، خواہ 3، خواہ 4۔ ابو العالیہ اور طاؤس رحمہم اللہ یہی مطلب بیان فرماتے ہیں۔ عمر اور عبیدہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ 4 سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، ہاں لونڈیوں میں یہ گنتی نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، یعنی 4 کا، پس تم اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اور اللہ کی حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شریعت اور اللہ کے فرائض کے پابند رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کر دیا ان کے علاوہ اور سب حلال ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان 4 سے کم تم پر حرام ہیں، لیکن یہ قول دور کا قول ہے اور صحیح مطلب پہلا ہی ہے، اور یہی عطا رحمہ اللہ کا قول ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ یہی آیت دلیل ہے ان لوگوں کی جو 2 بہنوں کے جمع کرنے یعنی نکاح کے اندر اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں، اور ان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ایک آیت اسے حلال کرتی ہے اور دوسری حرام۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تم ان حلال عورتوں کو اپنے مال سے حاصل کرو، 4 تک تو آزاد عورتیں اور لونڈیاں بغیر تعین کے لیکن ہوں بطریق شرع، اسی لیے فرمایا زنا کاری سے بچنے کے لیے اور شہوت رانی مقصود نہ کر کے۔ پھر آگے فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے اس فائدے کے مقابلے کا مہر دے دیا کرو، جیسے اور آیت میں ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، یعنی تم مہر کو عورتوں سے کیسے لوگے حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کے مہر بخوشی دے دیا کرو۔ اور جگہ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی تم نے جو کچھ عورتوں کو مہر میں دے دیا ہو اس میں سے واپس لینا تم پر حرام ہے۔ نکاح متعہ کی حرمت کا بیان۔ اس آیت سے نکاح متعہ پر استدلال کیا ہے۔
بے شک متعہ ابتدائی اسلام میں مشروع تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ متعہ مباح ہوا پھر منسوخ ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بار مباح اور منسوخ ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا پھر منسوخ ہو گیا، پھر مباح نہیں ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت مروی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ایسی ہی مروی ہے۔ ابن عباس، ابی بن کعب اور سعید بن جبیر اور سدی رضی اللہ عنہم رحمۃ اللہ علیہم سے منہن کے بعد الی اجل مسمى کی قرات مروی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نکاح متعہ کی بابت نازل ہوئی، لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں، اور اس کا بہترین فیصلہ بخاری اور مسلم کی علی رضی اللہ عنہ والی روایت کر دیتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن نکاح متعہ سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کے الفاظ کتب احکام میں مقرر ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ربیع صبورہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اور تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو اس میں سے ان سے کچھ نہ لو۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا۔ یہ حدیث کئی الفاظ سے مروی ہے جن کی تفصیل کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، تقرر کے بعد بھی اگر تم برضامندی کچھ طے کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اگلے جمعے کو متعہ پر محمول کرنے والے تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقررہ گزر جائے پھر مدت کو بڑھا لینے اور جو دیا ہو اس کے علاوہ اور کچھ دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر چاہے تو پہلے کے مقررہ مہر کے بعد جو دے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے پیشتر کہہ دے کہ میں اتنی مدت کے لیے پھر متعہ کرتا ہوں۔ پس اگر اس نے رحم کی پاکیزگی سے پہلے زیادتی ٹھہرا لی تو جب مدت پوری ہو جائے تو پھر اس کا کوئی دباؤ نہیں، وہ عورت الگ ہو جائے گی اور ایک حیض تک ٹھہر کر اپنے رحم کی صفائی کرے گی۔ ان دونوں میں میراث نہیں، نہ یہ عورت اس مرد کی وارث ہوگی نہ یہ مرد اس عورت کا۔ اور جن حضرات نے اس جملے کو نکاح مسنون کے مہر کی بابت کہا ہے ان کے نزدیک تو مطلب صاف ہے کہ مہر کی ادائیگی کی تاکید بیان ہو رہی ہے، جیسے فرمایا مہر بآسانی اور بخوشی دے دیا کرو۔ ہاں اگر مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد عورت اپنے پورے حق کو یا تھوڑے حق کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے تو میاں بیوی میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ مہر مقرر کر دیتے ہیں، پھر ممکن ہے تنگی ہو جائے تو اگر عورت اپنے حق کو چھوڑ دے تو جائز ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ مہر کی رقم پوری اس کے حوالے کر دے، پھر اسے بسنے اور الگ ہونے کا پورا اختیار دے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کے احکام میں جو حلت و حرمت کے متعلق ہیں، جو حکمتیں ہیں اور جو مصلحتیں ہیں، انہیں وہی اللہ اکیلے بخوبی جانتے ہیں۔